بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1980 سے 2014 کے درمیان یعنی صرف 34 سال میں دنیا بھر میں اوبیسٹی کی شرح دگنی ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہاں پر اوبیسٹی کوئی المیہ نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 2030 تک یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ورلڈ اوبیسٹی انڈیکس میں 8ویں سے 9ویں نمبر تک آ جائے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے سے سبسکرائب کر دیں اور پوری انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے فل ویڈیو دیکھیں۔ میرا نام ڈاکٹر آمنہ ہے، میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور اوبیسٹی پر ایک گہری نگاہ رکھتی ہوں۔ بچہ جب گھر یا اسکول میں کوئی اچھی پرفارمنس کرتا ہے تو ہم اسے گفٹ میں ایک سویٹ یا ٹافی دیتے ہیں۔ اس کے برتھ ڈے کے لیے بہت اچھا سا کیک منگاتے ہیں۔ اس کے لنچ باکس میں زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جنک فوڈز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ چھوٹی کلاس کے بچوں میں پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اچھا لنچ باکس پریپیئر ہوتا ہے، یعنی کہ سردیوں کے موسم میں کچھ نٹس، کچھ سیلڈ اور فروٹس وغیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی شامی کباب یا ایسی کوئی گھر کی بنی ہوئی چیز۔ لیکن جیسے جیسے بچے بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لنچ باکسز میں یا تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، یا تو وہ لنچ باکسز لاتے ہی نہیں ہیں، یا پھر چپس یا جوسز۔ جب ہم اپنے آفس میں کوئی اچھا پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اچھا ٹارگٹ اچیو کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مائنڈ سیٹ یہ بناتے ہیں کہ جب یہ ٹارگٹ مجھے اچیو ہو جائے گا تو میں یہ باہر ہوٹلنگ کروں گا یا کوئی آئس کریم یا کوئی اور چیز فیملی کے لیے لوں گا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے مائنڈ میں کوئی دو چیزیں اپنے ذہن میں لائیں، جیسے فرض کریں کہ ایک کیک لے کر آتے ہیں اور دوسرا سیلڈ لے کر آتے ہیں، تو آبویسلی آپ کی نگاہ کس طرف جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ کیک کی طرف۔ یعنی کہ ہم نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے۔ بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ایڈورٹائزمنٹ، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ شاپس میں ان چیزوں کا سامنے رکھنا، ان چیزوں کو ویزیبل رکھنا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن آخر میں اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ بہرحال اوبیسٹی ہے، یعنی کہ ہر ایج گروپ میں، چاہے وہ چائلڈہڈ ایج ہو، ایڈلٹہڈ ہو یا پھر اولڈ ایج، اوبیسٹی ایک المیہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم سویٹس ہوں، ٹافیز، چپس، نگیٹس، باہر کے جوسز، کولڈ ڈرنکس، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں نارمل ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے اندر جو کیمیکل ایجنٹس ہیں وہ سب ہماری باڈی کے لیے بالکل مناسب رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہماری باڈی، ہمارا گیسٹرو-انٹسٹائنل ٹریکٹ، ہمارے باڈی کے انزائمز ان مختلف اور نئی نویلی چیزوں کو ہضم کرنا نہیں جانتے۔ ان کو نہیں پتہ کہ کس طرح سے ہم نے کیمیکل پریزرویٹیوز کو ہضم کرنا ہے، یا پھر ہم نے کس طرح فوڈ کلرز کو یا اور مختلف فوڈ ایڈلٹریشن کی چیزوں کو ہضم کرنا ہے۔ ہر چیز عام طور پہ اسی طرح سے یوں ہی ایکسکریٹ آؤٹ نہیں ہو جاتی، باڈی کے اندر یہ چیزیں ریزائڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ نتیجتاً یہ آج نہیں تو کل بیماریوں کی صورت میں سر اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں بیماریوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اوبیسٹی کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے ہارٹ کی بیماریاں، جیسے بلڈ پریشرز، یا پھر گال سٹونز، یا پھر ڈائبٹیز، یا پھر بہت سارے کینسرز۔ آپ اگر چاہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دکان پر جاتے ہیں تو زیادہ تر دکان کے باہر کیا رکھا ہوتا ہے؟ چپس، جوسز اور ڈیپ فریزرز جن کے اندر آئس کریمز۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں سیلز جو ہوتی ہے وہ 30% انہی آئٹمز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر اس ساری کی ساری چیزوں کا رسپانسبل کون ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ انسان جو موٹا ہے، جو اوبیز ہے، کیا خالی وہی رسپانسبل ہے، یا پھر اس کی فیملی، یا پھر سسٹم؟
یقیناً سب کے سب اس چیز میں انوالو ہیں۔ اگر یہ ساری انوالومنٹس ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز بھی اس قدر ہی ٹف ہو جائیں گی۔ آج کل اس قدر آسان نہیں ہے کہ ہم نے ڈائٹ کیا اور ہم نے ایکسرسائز کیا تو ہم ویٹ لوز کر دیں گے۔ یہ پہلے ہوتا تھا کہ یہ ایزیلی اچیو ہو جایا کرتا تھا، مگر اب چیزیں اس قدر کمپلیکس ہو گئی ہیں کہ اس قدر زیادہ آسانی سے یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم آپ سے کچھ ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم کسی اوبیس کو سارا بتا دیں تم نے یہ کرنا ہے، تو کیا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس نے یہ کرنا ہے؟ یہ باتیں تو اس کو پہلے سے پتہ ہیں کہ اسے ڈائٹ کرنا ہے، اسے ایکسرسائز کرنا ہے۔ اصل میں مریض کو سمجھانا، اس کی پراپر کاؤنسلنگ ہونا، اٹ از اے مسٹ۔ اگر بیلنس ڈائٹ پر بات کریں تو ہر فوڈ گروپ ڈائٹ میں شامل ہونا چاہیے اور وہ پراپر پرسنٹیجز میں ہو۔ اگر گھر میں ماں اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے، اس کے اندر سارے فوڈ گروپس یعنی کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وائٹامنس، منرلز، آئلز وغیرہ سب انکلوڈڈ ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی خاص قسم کی فوڈ آئٹمس کو ہم نے باہر سے بائی کر کے اپنے اندر طاقت ڈالنی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں، وی ڈونٹ نیڈ اینی ملٹی وائٹامن سپلیمنٹس۔ اسی طرح سے پانی ابال کر پینا چاہیے۔ جہاں پہ پانی کی لائنز صحیح ہیں، صاف ہیں، تو وہاں پر ابال کر پینا زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم منرل واٹر باہر سے بائی کر کے پی رہے ہوتے ہیں۔ 30 منٹ کی ورزش، ہلکی پھلکی واک، مطلب ہے اس قدر کہ آپ کو تھوڑا پسینہ آئے، تھوڑی سانس پھولے۔ ہفتے میں اگر 5 دن بھی اگر ہم کر لیں تو یہ بھی بہت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ ہم نے ٹی وی واچ نہیں کرنا، ہمارے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ یہ چیزیں یعنی کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں اوبیسٹی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ سیڑھیوں کا استعمال کرنا، پہلے اسکولز جاتے ہوئے پیدل بہت سفر کیے جا رہے ہوتے تھے۔ پہلے لنچ میں بچوں کو سیب یا شامی کباب یا اس طرح کا کوئی سینڈوچ دیا جا رہا ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ابھی میں نے ڈسکس کی اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی بہت اٹھتا ہے اور ایز اے فیملی فزیشین بھی میں بہت دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بعض لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنی اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ ڈائٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، بٹ سٹل ان کو وہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس چیز پر ہم مکمل طور پر بات کریں گے، اس مسئلے کے بھی رول سالو آؤٹ کریں گے، وہ آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔